الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ یہ اساتین النہضہ حدیثہ فی الشعر میں سب سے پہلے جمیل صدقی زاوی ہیں۔ یہ بہت اہم ہیں، 2-3 اعتبار سے ہمارے سلیبس سے متعلق ہیں۔ جمیل صدقی زاوی بغداد عراق میں پیدا ہوئے 1863 میں۔ ابتدائی زمانہ میں انہیں مجنون کہا گیا اور عین جوانی میں طائش کہا گیا اور پھر بڑھاپے میں ان کو زندیق کہا گیا۔ ان کی مشہور جو آثار ہیں اس میں کتاب الکائنات ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے رباعیات خیام جو فارسی کا ہے اس کا ترجمہ بھی کیا تھا عربی زبان کے اندر۔ ان کے جو شعری دواوین ہیں ان کی تعداد 6 ہے، اور دواوین میں الکلم المنظوم ہے، اللباب ہے، اور ان کو شاعر الفلسفہ والعلم کہا جاتا ہے، اور یہ عراقی شعراء میں سب سے مشہور شاعر ہیں، اور ان کو یہ رائد ہیں رواد النہج الفلسفی، شعر حدیث میں جو فلسفی منہج کو متعارف کروانے کے یہ رائد شمار کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی جو شاعری ہے، یہ ان کا شعر جو ہے وہ فلسفی اور علمی شعر ہے، اور ان کا جو لمبا قصیدہ ہے اس کا نام ہے سورہ فی الجحیم، اور سورہ فی الجحیم کے جو ہے وہ 345 ابیات ہیں، اور ان کا جو شعر ہے، مشہور شعر جو یہاں پر دیا گیا ہے وہ ہے کہ کونوا جمیعا سادۃ لنفوسکم فالعصر ھذا سید الاعصار، کہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی عزت نفس خود پیدا کریں کہ یہ زمانہ جو ہے یہ تمام زمانوں کا سردار ہے۔ لا تقبلوا فی الدین ما یروونہ، دینی لحاظ سے ہر وہ بات جو روایت ہو کہ آپ تک آئے اسے قبول نہ کریں، الا اذا ما صح فی الانظار، مگر یہ کہ جب تک آپ اپنی نظر سے اس کی تصدیق نہ کر لیں۔ اور یہ ابو اللہ المعری کے اسلوب سے متاثر تھے، اور انہوں نے جو ہے وہ وصف کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ اپنا حصہ ڈالا ہے، اور ان کی وفات 1936 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی احمد شوقی، سلیبس میں کئی جگہ پہ ہیں، کئی مقامات پہ ہیں، اس لحاظ سے یہ بھی بہت اہم ہے۔ ان کی پیدائش قاہرہ میں ہوئی، ان کو شاعر الوطنی والقومیہ کہا جاتا ہے۔ ان کو جو ہے وہ اسپین کے اندر ملک بدر کیا گیا تھا، اور انہوں نے احمد شوقی نے ایک بہت لمبا قصیدہ جو کہ معتمر المستشرقین الدولی میں انہوں نے پڑھا تھا، اس کا نام تھا کبار الحوادث فی وادی النیل کے نام سے، اور احمد شوقی کے جو دیوان ہے وہ شوقیات کے نام سے ہے، اور اس کو امیر الشعر العربی فی العصر الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور مسرحیات میں مصرع کلیوباتریہ ہے اور کلیوباترا ہے، اور ان کی شعری مسرحیات میں جو ہے وہ مجنون لیلی ہے۔ اس کے علاوہ نثری مسرحیات میں ان کے امیرۃ الاندلس ہے اور اسواق الذہب ہے ان کی تالیفات میں، اور عذراء الہند ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو وفات ہوئی وہ 1932 میں ہوئی، اور احمد شوقی کی کتاب جو ان کی وفات کے بعد سامنے آئی تھی وہ دول العرب و عظماء الاسلام ہے، اور ان کی قصائد میں ولد الہدی فالکائنات ضیاء، ہدایت پیدا ہوئی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کائنات روشن ہو گئی، اور وفم الزمان تبسم و ثناء، اور زمانے کے منہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو منبع ہدایت ہیں ان کی تبسم اور ثنا بیان ہوئی، اور یہ کہ الروح والملأ الملائک حولہ، اور جبرائیل امین اور باقی تمام معزز فرشتے ان کے ارد گرد تھے، للدین والدنیا بہ بشراء، جو دین اور دنیا کی بشارتیں سنا رہے تھے۔ اور احمد شوقی جو ہے وہ شاعری میں حب الوطن ہے، حب الدین اور حب الحریہ ہے۔ اس کے جو زیادہ تر موضوعات ہے وہ تاریخ العرب ہے۔ اس کے بعد خلیل مطران ہے، یہ بھی بہت عام ہے، بعلبک لبنان میں پیدا ہوئے، اور وہ صحیفہ جو خلیل مطران نے نکالا تھا اس کا نام المجلہ المصریہ تھا۔ ان کو شاعر القطرین کہا جاتا ہے، اور یہ مدرسہ کلاسیکیہ جدیدہ کے رائد بھی ہیں، اور اسی طرح ان کو شاعر الاقطار العربیہ بھی کہا جاتا ہے، شاعر الملحمہ و شاعر الدراما بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے مشہور جو قصائد اس میں الاسد الباقی ہے، المساء ہے، مصر و لبنان ہے۔ قطرین سے مراد یہ ہے کہ یہ شاعر القطرین ہیں، یعنی لبنان میں پیدا ہوئے اور مصر میں آئے، پھر مصر کے ہو کے رہ گئے، اس وجہ سے شاعر القطرین ہیں۔ اور صالح جودت نے کہا تھا کہ اصدق شعراء العرب تمثیلا للقومی عربی، عربی قومیت کو تمثیلی انداز میں پیش کرنے میں سب سے زیادہ سچا ترین نقشہ یہ شعراء عرب میں خلیل مطران پیش کرتا ہے۔ اور طه حسین کے نزدیک یہ زعیم الشعر العربی المعاصر ہیں اور استاذ الشعراء العرب المعاصرین ہیں۔ ان کے قصائد میں جنین الشہید ہے، اور ان کی وفات 1944 میں ہوئی۔ مشہور قصیدہ فنجان قہوہ ہے، اور ان کو شاعر الوجدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی تالیفات کی بات کی جائے تو الموجز فی علم الاقتصاد ہے، اور مرات الایام فی ملخص تاریخ العام ہے، اور زیادہ تر جو ان کی شاعری ہے وہ شعر ملحمہ ہے۔ اور ان کا شعر ہے کہ کسروا الاقلام هل تکسیرها یمنع الایدی ان
خش سخرن کہ قلم توڑ دو، کیا ان قلموں کا توڑ دینا ہاتھوں کو روکے گا کہ وہ کسی بڑی چٹانوں کو پھاڑ دیں؟ اور یہ کہ ہاتھوں کو توڑ دو، کیا ہاتھوں کا توڑنا منع کرے گا آنکھوں کو کہ وہ بھڑکتی ہوئی چنگاریوں کو نہ دیکھیں؟ یعنی کہ آپ بے شک جس طرح کی مرضی آزادی اظہار پہ رائے پہ قدغن بھی لگا لیں، تو پھر بھی جو حقیقی یعنی آزادی اور حریت ہوتی ہے، تو جب اس کی تحریک شروع ہوتی ہے تو سب لوگ جو ہے وہ اس کا حصہ بنتے ہیں۔ اور اسی طرح لیس الشہادۃ الا من یموت علی حق ومن لا یبالی فیہ ما سیما، کہ شہادت نہیں ہے مگر اس شخص پر کہ جو حق پر جو ہے وہ فوت ہو، اور جو اس کی پرواہ نہیں کرتا وہ اس کی کوئی شہادت بھی نہیں۔ یہ بھی خلیل مطران نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے جی معروف رصافی، یہ بغداد عراق میں پیدا ہوئے اور ان کو معین کیا گیا مجلس المبعوثان میں 1909 میں، اور جریدہ جو انہوں نے نکالا تھا وہ العمل ہے بغداد میں، اور ان کے دیوان میں رصافیات ہے۔ ان کی کتابوں میں نفح الطیب فی الخطابۃ والخطیب ہے، دروس فی الآداب اللغۃ العربیہ ہے، اور اس کے علاوہ لکھا تھا معروف رصافی نے ایک کتاب کو جو کہ رد میں تھی طه حسین ابی العلا المری، اور وہ تھا علی باب سجن ابی العلا۔ اور اسی طریقے سے اس کے معروف رصافی کے آثار میں تمائم التربیت والتعلیم ہے۔ ان کا شعر ہے جی کہ نُ المدارس واشتقصوا بها العمل حتی نطاول فی بنیانها زحلا، کہ جو ہے وہ مدارس کو بناؤ اور اس میں اپنی جو امیدیں ہیں ان کو تلاش کرو، یعنی ان میں اپنی امیدوں کو ڈھونڈو، حتی نطاول فی بنیانها زحلا، کہ یہاں تک کہ ان کی تعمیر و ترقی یعنی ان کی بنیادوں میں ان کو اتنا اونچا لے جاؤ، اس کی عمارتوں کو، ان مدارس کی عمارتوں کو، کہ وہ اونچائی میں ایسے محسوس ہوں جیسے کہ زحل ستارہ، یعنی بلندی کے اعتبار سے۔ اور لا تجعلوا العلم فیہا کل غایاتکم بل علموا النشأ علما ینتج العمل، اور اس علم کو غایت کے اعتبار سے علم ہی مت رکھو، بلکہ اس علم کو اس علم سے جو پیدا ہونے والی چیز ہے، یعنی وہ چیز جو کہ اخلاقیات ہیں، جو کہ عمل پہ منتج ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کو سکھاؤ۔ یہ مشہور قصیدہ رصافی کا جو ہے وہ فی سبیل حریت الفکر کے نام سے، اور اس کا زیادہ تر شعر وصف میں ہے، اور ان کی وفات جو ہوئی ہے وہ 1945 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی محمد رضا الشبیبی، ان کی ولادت نجف عراق میں ہوئی ہے اور 1886 میں، اور ان کے عام آثار میں التربیہ فی الاسلام ہے، اور اسی طرح ابن خلکان و فن الترجمہ ہے۔ دیوان الشبیبی بھی انہوں نے لکھا ہے، اور 1965 میں ان کا انتقال ہوا۔ محمد مہدی الجواہری، یہ نجف عراق میں پیدا ہوئے، ان کا جو جریدہ ہے وہ الفرات کے نام سے ہے۔ ان کو شاعر العرب الاکبر کہا جاتا ہے، اور ان کا جو دیوان ہے وہ دیوان محمد مہدی الجواہری ہے، اور ان کا جو زیادہ تر شاعری ہے وہ سیاسی اور اجتماعی ہے۔ ان کا شعر ہے کہ حظی بنفسک واترکی نصفا، آدھا حصہ لو اور آدھا چھوڑ دو، لا تحذری لقوامک القصفا، اور یہ کہ چونکہ اس وقت جو عراق کے اوپر بہت زیادہ حملے ہوتے تھے، ڈرون حملے ہوتے تھے، جب قریب کی چونکہ یہ شخصیت ہیں تو اس اعتبار سے یہ شعر ہے کہ لا تحذری لقوامک القصفا، اور تم ہماری قوم کو جو ہے وہ یعنی اس طرح کی بمباریوں سے نہیں ڈرا سکتے۔ اور امین نخلہ جو ہیں یہ بلدہ مجدل لبنان میں پیدا ہوئے، امام الصناعتین اور استاذ فی الذوق ان کو کہا جاتا ہے۔ ان کے آثار میں کتاب المیہ ہے اور المفکرہ الریفیہ ہے، اور اسی طریقے سے ان کے آثار میں تحت قناطر ارسطو ہے اور الحرکہ اللغویہ فی لبنان ہے، اور اسی طرح کتاب الدقائق، احکام الوقف، الاثارۃ التاریخیہ، الغزل والوصف، ان کی جو شاعری ہے اس میں یہ رنگ غالب ہے۔ ان کی وفات 1976 میں ہوئی، اور ان کو امیر الزجل لبنانی، جنہوں نے جو لبنان کا جو قومی ترانہ ہے کہ کلنا للوطن، ہم سارے وطن کے ہیں، یہ امین نخلہ نے ترتیب دیا تھا، اور یہ شعر ان کا ہے کہ لا نعجل فاللیل اندی و ابرد یا بیاض الصباح والحسن اسود، وہ یہ ہے کہ لا نعجل، کہ ہم جلدی نہیں کریں گے، کہ رات جو ہے وہ اوس والی اور ٹھنڈی ہے، یا بیاض الصباح، اے صبح کی جلدی تو جلدی مت مچا، والحسن اسود، ابھی تو تاریکی ہی اچھی لگ رہی ہے یا خوبصورت ہے، یہ امین نخلہ نے کہا تھا۔ اس کے بعد ہے جی تانیوس عبدہ، ان کی ولادت بیروت لبنان میں ہوئی، اور انہوں نے جو صحیفہ نکالا تھا وہ فصل الخطاب کے نام سے ہے، 600 کتابوں کا ترجمہ کیا، اور ان کی مشہور جو ناولز ہیں اس کے اندر جن کے انہوں نے ترجمے کیے اسرار القیاصرہ ہے، عجائب الاقدار ہے۔ ان کی وفات 1926 میں ہوئی تھی۔
اس کے بعد ہے جی ودیع عقل، یہ قضاء الشوف لبنان میں پیدا ہوئے، جو جریدہ انہوں نے نکالا تھا وہ الاحوال کے نام سے ہے، اور انہوں نے نقابت الصحافہ کی بنیاد کے مؤسس ہیں۔ ان کی وفات 1933 میں ہوئی، اور ان کی مسرحیات میں اللبنانی المہاجر ہے، اور اسی طریقے سے مغارۃ اللصوص ہے، اور ارض لبنان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ روحی فد الجبل، کہ میری جو روح ہے وہ ایسے یعنی پہاڑ پر فدا ہے کہ الذی لا ارتضی، کہ جس پہ میں راضی نہیں ہوں کہ مجھے دفن کیا جائے میری ہڈیوں کو اس کے سائے کے بغیر، یعنی کہ اس لبنان کے بغیر کسی اور زمین کے حصے میں مجھے دفن کیا جائے، میں یہ نہیں چاہتا۔ لا عازل یلمسنی بلیل نسیمہ، اور نہ یہ کہ میں کسی ایسی چیز کے سائے میں ہوں کہ یلمسنی بلیل نسیمہ، کہ جہاں مجھے ٹھنڈی رات کی ہوائیں مجھے چھوئیں، وابیت یونسنی خریر ظلالہ، اور یہ کہ میں انکار کرتا ہوں اس بات سے کہ مجھے جو ہے وہ کوئی تاریکی کا سایہ مجھے انس فراہم کرے، یعنی کہ اگر لبنان میں میری قبر نہ بنے، کہیں اور دنیا کے کسی خطے میں بنے، تو وہاں اگر باد نسیم بھی آ کر مجھے بہلانے کی کوشش کرے اور مجھے کوئی اور سایہ دینے کی کوشش کرے، تو وہ سایہ تاریکی کا سایہ ہوگا، اور وہ رات کی ٹھنڈی ہوائیں جو ہیں وہ مجھے سایہ نہیں دے سکتی، مجھے سکون نہیں پہنچا سکتی۔ عمر ابو ریشہ یہ بہت عام شخصیت ہیں، ان کو اچھے سے دیکھیں، حلب سوریہ میں پیدا ہوئے، شاعر الخیال والاخلاق ہیں، اور ان کی مشہور شاعری جو ہے وہ وصف میں ہے۔ 1990 میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کو مجمع العلمی عربی دمشق میں 1948 میں اس کا عضو بنایا گیا، اور ان کے آثار میں دیوان بیت و بیان ہے، اور ان کے مسرحیات میں محکمۃ الشعراء ہے، اور اسی طرح تاج محل ہے، اور رایات ذی قار ہے، اور ان کا شعر ہے کہ لیس فی العیش ما یسر ولکن انما المرء مولع بالبقاء، کہ زندگی جو ہے اگرچہ اس میں کوئی اتنی خوشی کی چیزیں نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انسان مولع بالبقاء ہے، یعنی مشتاق ہے اس بات کا کہ وہ زندگی کو گزارتا رہے۔ جی اس کے بعد ہے جی فوزی المعلوف، یہ زحلہ لبنان میں پیدا ہوئے، اور ان کے آثار میں اعلیٰ بساط الریح ہے، اغانی الاندلس ہے، اور اسی طرح یہ نظریات میں ابو لال ماری سے متاثر تھے۔ ان کی وفات 1930 میں ہوئی، اور جو شعر انہوں نے کہا ہے وہ محبت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ الحب، اے محبت بھی تیرا ناس ہو، اور پھر آگے موت کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ کف یا موت وشفق علی قلبی، کہ اے موت ذرا روک کر میرے دل پہ رحم کھا، ودا لحظتاً یخفق، اور تھوڑے لمحے کے لیے تو میرے دل کو چھوڑ کے وہ دھڑک لے، یعنی کسی کی محبت میں وہ اس قدر گرفتار تھا کہ اس کا دھڑکنا بھی جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے بعد ابو القاسم الشابی ہیں، یہ توزر تیونس میں پیدا ہوئے، ان کا دیوان اغانی الحیات ہے، اور ان کے آثار میں الخیال الشعری عند العرب ہے، اور ان کو شاعر الشباب والعلم بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے کہا تھا کہ اذا الشعب یوماً اراد الحیا، جب کوئی قوم زندگی گزارنے کا ارادہ کرتی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ تقدیر کے لکھے ہوئے کو قبول کرے، اور ان کی وفات 1934 میں ہوئی، یہ بھی بہت عام ہے۔ فوزی معلوف بھی عام ہے۔ الیاس ابو شبکہ، یہ بیروفیدانس، یہ امریکہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی۔ ان کے جو نثری آثار ہیں اس کے اندر جو ہے وہ العمال الصالحون ہے، اور اسی طرح تاریخ ناپلیون بوناپارٹ ہے، اور اسی طرح طاقات ظہور ہے، اور قیصارہ ہے، اور ان کا جو لمبا قصیدہ ہے اس کا نام ہے المریض الصامت۔ ان کی وفات 1947 میں ہوئی، اور ان کو شاعر الاحساس العنیف والثورہ کہا جاتا ہے، اور ان کا شعر جو یہاں پر ہے کہ من لم یغمس فی ہواء دمہ من یمنع الاحوال ان تطعمہ، وہ یہ ہے کہ من وہ شخص کہ لم یغمس فی ہواء دمہ، کہ جس کو یعنی جو نہ ڈوبا ہوا ہو کسی کی محبت میں، یعنی اس قدر کہ دم ہو اپنے خون کے ساتھ، لہو کے ساتھ، کہ کیا من یمنع الاحوال ان تطعمہ، اور وہ شخص کہ جو یعنی جس نے روکا ہو اپنے آپ کو کہ وہ احوال یعنی وحشت کی کیفیات میں خود کو ڈالے، کہ وہ جو آزمائشیں اور وہ وحشت ہے وہ اس کو کھا لے، تو یعنی من لم یغمس اور من یمنع الاحوال، تو یہ یعنی اپنے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسا شخص ہوں کہ جس نے خود کو ڈبو دیا ہے کسی کی محبت میں، اور ایسی محبت کہ جو لہو کے ساتھ ہے، اور یہ کہ میں نے اپنے آپ کو فتنوں اور آزمائشوں میں ڈال دیا ہے کہ وہ مجھے کھا رہی ہیں۔
اور الیاس ابو شبکہ جو ہے یہ ان کا زیادہ تر جو شعر ہے وہ الحب والعلم ہے، جیسا کہ ابھی اس شعر میں آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد ہیں جی ایلیا ابو ماضی، یہ مہاجرین میں سے بھی ہیں، ویسے بھی عام ہیں، سلیبس میں بھی یہ ہیں، اور ان کا جو ولادت ہوئی ہے وہ قریہ محیدثہ لبنان میں ہوئی ہے، اور ان کے دیوان کا نام ہے تذکار الماضی۔ آثار میں الخمائل، الجداول اور تبر و تراب ہے، اور ان کی وفات 1958 میں ہوئی۔ اور ان کا شعر ہے کہ ان الحیات قصیدۃ اعمارنا ابیاتھا والموت فیہا کافیہ، کہ زندگی قصیدے کی مانند ہے اور ہماری جو عمریں ہیں وہ اس کے شعر ہیں، اور جو موت ہے وہ قافیہ ہے، کیونکہ قصیدے میں شعر کا جو قافیہ ہوتا ہے وہ آخر میں ہوتا ہے۔ اور آگے وہ کہتا ہے کہ مت لہٰذا کفی النجوم و حسنہا، ٹھیک ہے، یعنی فائدہ اٹھاؤ، تدبر کرو، حاصل کرو، اور یعنی ان ستاروں میں غور و فکر کر کے اور ان کے حسن میں کہ فلسوف تمضی، ان قریب وہ گزر جاتے ہیں، والکواکب باقیہ، یعنی ان ستاروں کی جو اصلی پوزیشن ہے، جو جہاں پر جو سیارہ یا وہ ستارہ واقع ہے، تو وہ والا مطلب وہ جگہ تو موجود ہے، لیکن اس کی جو روشنی آتی ہے، وہ جو چمکتا ہے، وہ ہمارے سامنے رات کی تاریکی میں چمکتا ہے، صبح کے اجالے میں نہیں چمک رہا ہوتا۔ ان نے جو مجلہ نکالا تھا 1929 میں، اس کا نام تھا السمیر، اور جو سمیر مجلہ ہے اس کو مصادر الادب المہجری میں بڑا مصدر شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا جو زیادہ تر شعر ہے وہ الحب والتفاؤل میں ہے۔ اور ایلیا ابو ماضی جبران خلیل جبران اور مخیل نعیمہ کے ساتھ رابطہ القلمیہ کی تاسیس میں بھی شریک رہے ہیں۔ بشارہ خوری ہیں، معروف ہیں یہ بھی کافی، بیروت لبنان میں پیدا ہوئے، ان کو اختل الصغیر کہا گیا۔ انہوں نے جو رسالہ نکالا وہ البری کے نام سے تھا۔ ان کو لبنان کی آزادی میں 1943 کے بعد یہ لبنان کے پہلے رئیس مقرر ہوئے، اور یہ شاعر الحب والہوا ہیں، اور اسی طرح شاعر الصبا والجمال بھی ہیں۔ اور ان کو اختل صغیر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اختر الطغلبی کی اقتداء کی ہے۔ ان کے آثار میں الہوا والشباب ہے، شعر الاختل الصغیر ہے، اور اسی طریقے سے عروہ و عفراء ہے ان کا جو مشہور قصیدہ ہے، اور اسی طرح ان کے قصائد میں ریال المضیف ہے، اور ان کی زیادہ تر شاعری حب میں ہے، اور ان کی وفات 1968 میں ہوئی۔ اور یہ جو انہوں نے شعر کہا ہے کہ اسکنیہا بی ابی انت و امی، کہ میرے ماں باپ تجھ پہ فدا ہوں، مجھے پلا، لا لتجل الہم عینی انت ہمی، اور جو میری طرف سے جو میرا ہم ہے وہ تو اس کو نہیں پہچانتا، وہ تو ہی ہے، املا الکاس ابتساماً و غراماً، عزم و ہمت اور خوشی کے ساتھ اس گلاس کو بھر، فلقد نام الندامی والخزامی، کہ جو ندامی اور خزامی تھے وہ تو سو چکے ہیں۔ یہ بشارہ خوری نے کہا۔ اس کے بعد ہے جی صلاح لبکی، یہ برازیل میں پیدا ہوا اور لبنان میں پلا بڑھا۔ اس کے آثار میں اعماق الجبل ہے، ارجوجۃ القمر ہے، ارجوحۃ القمر اور مواعید ہے۔ شعر یہاں دیا ہوا ہے کہ لا ابالی فانتی انتی بلادی، مجھے کوئی پرواہ نہیں کیونکہ تو ہی میرا جو ہے وہ ملک ہے، بلاد ہے۔ کیف ما کنت داشتاً لخیالی، تو میرا خیال یعنی میں تیرے خیال سے کیسے غافل ہوں گا، یا تیرا خیال کیسے مجھے حیرانگی میں ڈالے گا۔ اتلقا کی مترحم من نعیم، کہ کیا میں تیری ان نعمتوں سے ملنا چاہتا ہوں کہ وارث المجد مشرق الازلال، اور وہ کون سی ہیں، یہ کہ تو ہمیشہ باقی رہے، اور یہ کہ مشرق الازلال، اور چمکتا ہوا تیرا صاحبان مجھ پر سلامت رہے۔ اور یہ شاعر البوہ والفوہ ہے۔ شاعر البوہ، بو کا مطلب کہ تکلیفوں کو ظاہر کرنے والا، اور فوہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی اچھی اور بری رائحات کو ظاہر کرنے والا۔ اور یہ سلال جو لبکی ہے جو ہے، اس کو زیادہ تر شاعری جو ہے وہ حب الوطن میں ہے۔ یوسف غصوب یہ بھی لبنانی ہے، اور اس کے آثار میں جو ہے وہ اخلاق و مشاہد ہے، اور قصص المہجور ہے، اور مختار او یوم احد فس صیغہ ہے، اور اسی طریقے سے وادی العار ہے، اور اس کو شاعر الکلمہ المثقلہ بالتعبیر والایحاء کہا جاتا ہے۔ رشید ایوب یہ بسمتا لبنان میں پیدا ہوا، شاعر الدرویش بھی اس کو کہا جاتا ہے، شاعر الباقی شاکی بھی کہا جاتا ہے، اور اس کے جو دواوین ہیں وہ 3 ہیں، الایوبیات، اغانی الدرویش اور الحریہ۔ اور اس کی یہاں شعر ایک دیا ہوا ہے کہ وقفنا عند مرآہ، ہم اس آئینے کے پاس رکے، اور حیاری ما عرفنا، اس نے ہمیں متردد کر دی، الجھن میں ڈال دیے جو ہم نے دیکھا، عجیب فی معانی، معانی میں عجیب، اور غریب فی مزایا، خصائص میں نادر۔
ان کی وفات 1941 میں ہوئی۔ نصیب و ریضہ ہمت سوریہ میں پیدا ہوئے، اس کے مجلے کا نام فنون ہے، اور اس کا جو مشہور ممتاز شعر ہے وہ حنین الوطن ہے، ارواح الحائرہ ہے۔ اس کے مشہور جو ناول ہیں اس میں دیق الجن الحمسی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ سمسامہ ہے۔ 1946 میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ یہاں شعر اس کا ایک دیا ہے کہ قلبی بلا شرا، میرا دل بغیر کسی جہاز کے طواف کرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے سمندروں میں، قد قارب التداعی، اور وہ ہلاکت کو اپنے قریب کر رہا ہے کثرت اسفار سے۔ اور الخریف دیوان ایک ہے جس کا صاحب ہے ندرت حداد، اور عناقید کا صاحب ہے عقل الجر، اور اسی طرح نادری الفینقی کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بھی عقل الجر نے رکھی تھی۔ علی محمود طہ یہ منصورہ مصر کی شخصیت ہیں، ان کا مشہور شعری دیوان لیالی الملاطا ہے۔ اسی طریقے سے مشہور قصائد جو ہیں وہ اغنیۃ الریاح الاربع ہے۔ اسی طرح ان کے آثار میں نہر و خمر ہے اور شرق و غرب ہے۔ 1949 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کے اعمال میں اس میں جو رومانسیت ہے وہ ارواح اور اشباح میں۔ اخی ایو العربی الابی، اے میرے جو ہے وہ خالص عربی بھائی، اخی العربی الابی کا مطلب خالص عربی بھائی، اریوم موعدنا لا غدا، آج کا دن ہی فیصلہ کن ہے، کل کا نہیں، تاریخ آج ہی لکھی جائے گی۔ یہ علی محمود طہ کو بھی دیکھیں۔ احمد ذکی ابو شادی، یہ بھی اہم شخصیات میں سے ہیں، قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، ان کا مجلہ ابو لولو ہے، اور ان کے آثار میں وطن الفراعنہ اور اشعا و ظلال ہے۔ اور اسی طرح الشفق الباقی ہے، 1964 میں انتقال ہوا، اور شاعر التحرر فی تفکیر ان کو کہا جاتا ہے۔ اتملاکی صاحمن شارد اللب، اتملاکی صاحمن شارد اللب، کیا تو نے مجھے کیسے حصے کا مالک بنایا ہے، شارد اللب جو کہ شارد جو ہے یہ شوارد سے ہے، اور مطلب اس کا مطلب ہے کہ کوئی خاص اور مخصوص حصہ، اور لب یعنی عقل و شعور کا یہ ایک مطلب اس کا بھی خاص حصہ ہے، یعنی ایک خاص حصے کا مالک بنایا ہے، جو کہ بروح صوفی والفنان، جو کہ صوفی اور فنکار کی روح سے چنیدہ ہے۔ احمد ذکی ابو شادی کا یہ شعر۔ آگے ہیں جی بدر شاکر سیاب، یہ جے کور جگہ ہے بصرہ عراق میں، وہاں پیدا ہوئے، ان کے آثار میں جو ہے وہ مومس العمیاء ہے، اور اسلحہ والاطفال ہے۔ لا تزیدی ہی لوعتن، اور میرے آتش شوق کو مزید نہ کرو، فہو یلقاک، کہ وہ تجھے اس لیے ملتا ہے تاکہ وہ اپنی پریشانی یعنی اپنے جو اکتئاب ہے، اپنے جو پریشانی اور مصائب ہیں اس کو وہ بھلا سکے۔ شاعر التحرر والعنفوان، یہ بھی بدر شاکر کو کہا جاتا ہے، 1964 میں اس کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ہیں جی الیاس فرحات، یہ کفر شیمہ لبنان میں پیدا ہوئے، اور ان کے آثار میں رباعیات ہے، اور ان کو شاعر الوطنیہ لبنانیہ والقومیہ عربیہ کہا جاتا ہے۔ ان کی شاعری میں الحب والوطنیہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ والنصر لا یرضی السجون وان تکن، اور عقاب جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ قید یعنی سجون پر، جیل پر راضی نہیں ہوتا کہ اس کو جیل میں ہی رکھا جائے، وان تکن ذهبا، اگرچہ وہ سونے کی کیوں نہ ہو، فکیف محابس بنتین، اور کیسے وہ اپنی محبوسیت کو یعنی اپنی قید کو قبول کرے گا، یعنی جو کہ مٹی کی قید ہے، جب وہ سونے کی جیل نہیں قبول کرتا تو مٹی کی جیل کیسے قبول کرے۔ اور اس کے نقد میں آثار میں احلام الراعی ہے، ان کی وفات 1977 میں ہوئی۔ رشید سلیم خوری، یہ قریہ بربارہ لبنان میں پیدا ہوا، اس کو شاعر القروی کہا جاتا ہے، اور اس کے مشہور آثار میں البواکیر ہے اور اعاصیر ہے، اور غزل میں جو ہے وہ اس نے جو غزل کہی ہے وہ زوایا الشباب کے نام سے۔ اذا وفر العرض الرغیف، جب پیش کی جانے والی روٹی وافر ہو اور پھر بھی روٹی نہ مل رہی ہو، تو جو باخلین ہیں، بخل والے ہیں، وہ زنات ہیں، یعنی زنات کا مطلب ایک مطلب تو وہ زانی، لیکن یہ معنی یہاں نہیں ہوگا، زنات کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجرم ہیں۔ وَإِن قتل الفقر الیتیم، اور اگر جو فقر ہے وہ یتیم کو قتل کر دے، ولم یجد مغیثاً، اور اسے کوئی بارش کا قطرہ یا بوند نہ ملے، یہاں مراد مغیث سے مراد رزق ہے، فإن الموسرین جنات، تو اس وہاں کے جو امیر لوگ ہیں وہی مجرم ہیں۔ جنات یہ یعنی جنی سے ہے، یعنی گناہ گار سے، تو وہی گناہ گار ہیں۔ یہ رشید سلیم خوری نے کہا، اس کی وفات 1948 میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہیں جی ابراہیم ناجی، قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے،
اور زیادہ تر ان کا جو شعر ہے وہ یعنی شعر رومانس ہے، اور ان کے آثار میں وراء الغمام شعری آثار میں، اور اسی طرح مدینۃ الاحلام ہے دیوان ان کے نام، اس کا نام ہے الطائر الجری، اور لیالی القاہرہ ان کے آثار میں ہے۔ 1953 میں ان کا انتقال ہوا۔ شاعری کی جو زیادہ شہرت ہے وہ العلم والذکریٰ ہے۔ انہیں دیکھیں اچھے سے۔ ابراہیم طوقان نابلس فلسطین سے کا تعلق ہے، شاعر فلسطین کہلاتے ہیں، اور ان کی شاعری جو ہے وہ اس میں مشہور وطنیات اور غزلیات۔ وفات 1941 میں ہوئی، اور یہاں جو شعر دیا ہے کہ لا تسأل عن سلامتی روحہ فوق راحتی، کہ تو سوال نہ کر اس کی سلامتی کے متعلق، اور روحہ فوق راحتی، اس کی جو روح ہے وہ یعنی چین و سکون اور راحت سے بھی اوپر کی چیز ہے۔ بین جنبیہ خافق، اس کے پہلوؤں کے درمیان دھڑکنے والا دل ہے، یتلظی بغایتہ، اور وہ جو ہے وہ اس کے مقصد کے پورا ہونے کا انتظار کر رہی ہے، یا اس کے یعنی اس دل کے دھڑکنے کے خاتمے کا انتظار کر رہی ہے کہ کب جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ابراہیم طوقان ہیں جی۔ تو یہ جو ہے الحمدللہ ہمارا تاریخ الادب العربی کا پورشن مکمل ہو گیا۔ اس پورشن کو آپ مزید اچھے سے دیکھیں۔ یہ جو لاسٹ پورشن ہے انشاءاللہ، جو 1-2 دن تک جو ہے وہ اس کی بھی ترتیب بنا لیں گے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی ریویژن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔